السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل انسائیڈ اسلام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہاں پر ہم اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں قربانی، جو کہ اسلام کا ایک اہم اور ضروری عمل ہے، اس کے متعلق چند اہم معلومات آپ حضرات کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، اس کا مقصد کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ ان چند اہم امور کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سی تفصیل میں رکھوں گا۔ قربانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے ہو چکی تھی۔ حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کے مشہور قصے میں اس بات کا ذکر آتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ آپ ان کو سنا دیجئے جب ان دونوں نے قربانی دی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے ہو چکی تھی۔ البتہ یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ ہر امت میں قربانی کا عمل رہا ہوگا، اور اس کی نوعیت بھی حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی، لیکن اتنی بات تو ثابت ہے کہ قربانی کا عمل حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے شروع ہو چکا تھا۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے صاحب استطاعت لوگوں پر 10 ذی الحجہ سے 3 دن تک قربانی کے عمل کو جو واجب کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک سے زائد مرتبہ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا تو وہ فوراً اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے نکل پڑے، اپنے اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے نکل پڑے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں 90 سال کی عمر کے بعد عطا کیا تھا، اور بیٹے کی عمر ابھی بلوغت کو بھی نہیں پہنچی تھی۔ بعض مفسرین اور مورخین کی رائے کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت ابھی 13 سال کی تھی۔ جب 13 سال کے بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کے بارے میں بتایا تو ان کا جواب کیا تھا، اس پورے واقعے کو قرآن کن الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل نے کہا، اے میرے ابو، آپ وہ کام کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا سخت امتحان اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے لیا ہے، اور اس امتحان میں کامیاب بھی ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس واقعے کو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس واقعے میں اگر ہم غور کریں گے تو قربانی کا مقصد ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اسلام میں قربانی کو واجب کرنے کا مقصد اس بات کو سکھلانا ہے کہ کسی بھی حال میں بلا کسی تردد کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا ضروری ہے۔ ہم قربانی میں جانور ذبح کیوں کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف سے ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ گوشت کھانا مقصد نہیں ہوتا، یا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ لہذا قربانی کے عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مشق کرواتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی ہر چیز قربان کر دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنی چاہیے، تقوی والی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کسی جاندار کو غذا کے طور پر استعمال کرنا نیچر کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ نیچر کے خلاف ہوتا، قدرت کے خلاف ہوتا، تو قدرت نے ایسے جانور پیدا ہی نہ کیے ہوتے جن کی نیچرل اور فطری غذا ہی کوئی دوسرا جاندار ہوتا ہے۔ آپ شیر کو دیکھ لیجئے، اس کی نیچرل اور فطری غذا ہی کوئی دوسرا جاندار ہوتا ہے، تو لہذا اس طرح کا اعتراض بالکل بے سود ہے، بیکار کا اعتراض ہے۔ قربانی کا گوشت کھانا فضیلت کا حامل ضرور ہے، لیکن اس میں صحت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو صحت کے لحاظ سے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں کہ قربانی کے گوشت میں مسالہ دار اور مرغن یعنی آئلی غذاؤں کے مقابلے میں بھنا ہوا گوشت کھانے کو آپ ترجیح دیجیے۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ اس بابرکت دن میں اللہ تعالی ہم سب پر اتنی برکتیں نازل کرے کہ سارا سال ہم ان برکتوں سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔